بد کردار مردوں کے لیے بد کردار عورتیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں والی بات کہاں تک درست ہے، جبکہ فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ تو نیک خاتون تھی؟ ہاں جی، وہ نیک خاتون تھیں، کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو آیت ہے یہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لی گئی ہے، سورہ نور کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں، بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں ہیں، اسی طریقے سے بدکار عورتیں بدکار مردوں، یعنی وہ سب اس طرح اس کے ساتھ ہی آتا ہے. سورہ نور آپ پڑھ لیجئے گا، اس میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کے اوپر لیکچر بھی دیا ہوا ہے، مسئلہ 158 زنا کی سزا اور یہ ساری چیزیں. وہ اس کے سٹارٹ میں سورہ نور کے آتا ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ زناکار مرد کو تو چاہیے صرف زانیہ عورت سے ہی نکاح کرے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قابل اس کے ہی ہیں کہ یہ مشرک اور زانیوں سے زناکار کریں. اسی طریقے سے بدکار عورتیں قابل اس کے ہی ہیں کہ وہ بدکار مردوں کے انڈر ہوں، اور بدکار مرد اس قابل ہیں کہ ان کی بیویاں بھی بدکار ہوں. ایک یہ معنی ہے، یہ رول نہیں اللہ نے بتایا کہ جو نیک ہے تو اس کی بیوی ضروری نیک ہوگی، یا کوئی عورت اگر نیک ہے تو اس کا خاوند ضروری نیک ہوگا، یہ نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے، یا جنت میں نیکوکاروں کو نیک بیویاں ملیں گی، اور جو نیکوکار عورتیں ہیں ان کو نیکوکار مرد ملیں گے. ٹھیک ہے، جنت میں. وہ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا، وہ آپ دیکھ لیجیے گا، میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. تو یہ ان معنوں میں بات ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ مطلب دنیا میں کوئی نیک ہے تو اس کی بیوی ضروری نیک ہوگی، ورنہ حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دونوں کی بیویاں کافرہ تھیں. سورہ تحریم کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے انڈر تھیں، لیکن کوئی نیک بندے ان کے کام نہیں آ سکے اور اللہ سے چھڑا بھی نہیں سکیں گے ان کو کہ جی وہ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نسبت ہے جناب، جو کچھ بھی ہیں نسبت تو ہماری اونچی ہے نا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر ہے 28 کا آخری رکوع سورہ التحریم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی. اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، جب انہوں نے اللہ کے حضور التجا کی کہ میرا خامن تو کافر ہے، مجھے جنت میں میرے لیے گھر بنا. ونجنی من فرعون، اور مجھے نجات دے دے فرعون وعملہ اور اس کے عمل سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور نجات دے دے مجھے ظالموں سے. ایک تو یہ اس سے پہلے ذکر ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، اللہ مثال بیان کرتا ہے کفر کی نوح علیہ السلام کی بیوی، وامرأۃ لوط اور لوط کی بیوی، حالانکہ دونوں انبیاء ہیں، بیویاں کافر ہیں. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک ترین بندوں کے عقد میں تھی. فخانتہما، لیکن انہوں نے خیانت کی اپنے خامدوں کے ساتھ. فلما یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اب ان کو اللہ کے مقابلے پہ کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، تو اللہ نے ان کو کہا تم بھی داخل ہو جاؤ دوزخ میں دوستیوں کے ساتھ. بیویاں نبیوں کی ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے. البتہ یہ چیز ہے کہ نبیوں کی کوئی بیوی بد کردار کبھی نہیں ہوئی، کافرہ تو ہوئی ہیں، بد کردار نہیں ہوئی، یہ پروٹوکول ہے. اور باقی یہ کہ عموماً کہا جاتا ہے جوڑیاں آسمانوں پہ بنی ہیں. اگر آپ ویسے میجارٹی جوڑیاں دیکھیں نا، وہ واقعی ایک دوسرے سے آتے ملتی ہوتی ہیں. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پرفیکٹ نہیں نہ رکھی ہوئی. کیوں؟ کیونکہ پرفیکٹ اللہ ہے. دنیا میں ہر جگہ آپ کو کہیں نہ کہیں کمزوری اللہ تعالیٰ ضرور چھوڑ دیتا ہے تاکہ پتہ چلے یہ مخلوق اور خالق کا فرق. یہاں پہ بھی میجارٹی جوڑیاں یہی ہیں کہ جو اچھے مرد ہوتے ہیں، اچھی عورتوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کو اچھی عورتیں مل جاتی ہیں. اکا دکا بندوں کے ساتھ مس ہیپ بھی ہو سکتا ہے، اوورال مل جاتے ہیں. جب آپ کی پرائرٹی نیکی ہوگی تو آپ کو نیک مل جائے گی. اس طرح جو عورتیں اچھے مردوں کی تلاش میں ہوتی ہیں ان کے پاس اچھے رشتے آتے ہیں، بعض اوقات خود ہی وہ ٹکرا دیتی ہیں نا، تو بعد میں بھگتتی ہیں پھر، اور جب وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہیں تو ان کی زندگی اچھی گزرتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو نیک مرد ہے اس کو ضرور نیک عورت ہی ملے. یہاں تو بدکار قسم کے مرد ہیں نا، جو پورا دن یعنی ڈیٹیں مارتے رہتے ہیں کالجز میں یونیورسٹیز میں. ان سے اگر پوچھیں نا کہ آپ کی بیوی کیسی ہونی چاہیے، کہتے ہیں پردہ کرنی چاہیے. تو کیا کرنا ہے؟ ایسے نال دی تن لبے گی جس سے تو کام کرنا ہے. دوسروں کے بارے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور اپنے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ جی مجھے بڑی اچھی بیوی ملنی چاہیے، تو آپ پھر کام بھی اچھے کاموں والے کریں نا. تو یہ ایک رول اس طرح نہیں ہے،
بلکہ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں جو میں نے بیان کر دی. اس کو مس یوز نہ کیا کریں, بعض لوگ کرتے ہیں. اچھا یہ کسی سسٹر کی طرف سے سوال آیا تھا کہ میرے ہسبینڈ منکرین حدیث ٹائپ ہو گئے ہیں اور 5 وقت کی نماز کے بھی قائل نہیں ہیں, اسی طرح روزے کی فرضیت کو بھی نہیں مانتے, الٹا کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی صحت کے لیے روزہ رکھتا ہوں. تو انہوں نے کئی علماء سے رابطہ بھی کیا ہے, تو تمام علماء نے ان سے کہا ہے کہ آپ کا نکاح جو ہے ٹوٹ گیا ہے اور فوراً علیحدگی اختیار کر لیں. اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں کہ اگر مسلمانوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے بیوی اور ہسبینڈ کا, تو اگر وہ بعد میں مذہب اپنا چینج کر لے تو ٹھیک ہے. یہ میرے ہے نا وہی سسٹر ہیں جنہوں نے عثمان بھائی کو بھی فون کیا تھا. جی. تو پہلے تو میں جتنی سسٹرز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں کسی عورت سے بات نہیں کرتا ہوں, کسی سے ضد نہ کیا کریں عثمان بھائی سے کہ بات کروا دیں. یہ میرا ایک ڈیکورم ہے, جس طرح ہم چندہ نہیں لیتے ہیں. میں نے ہر وہ راستہ بند کیا جس سے ہماری دعوت کو کوئی حاسد نقصان پہنچا سکتا تھا, اس میں سے ایک یہ دروازہ, لہٰذا میری معذرت قبول کریں, اس کو تکبر نہ سمجھیں. دوسری بات یہ جو کہہ رہی ہیں نا کہ اگر وہ یعنی نماز کا ہی منکر ہے اور روزے کا منکر ہے تو وہ تو کافر ہے, تو وہ فوراً لادہ ہو جائے. نکاح تو ویسے ہی ٹوٹ چکا ہے, مسلمان اور کافر کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ایک بار اس میں توبہ پیش کر دیں کہ تم رجوع کر لو, ادروائز میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں, پھر خلا لے لیں. وہ ظاہر آفیشلی تو خلا لینا پڑے گا, ظاہر ہے وہ مطلب قانونی طور پہ تو کوئی بھی کافر نہیں نہ کہے گا, کیونکہ شناختی کارڈ میں تو مسلمانوں والا نام ہی لکھا ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو نماز نہ پڑھ رہا ہوتا وہ ایک الگ سستی تھی, لیکن کہتا ہے نماز ہے ہی کوئی نہیں ہے, روزہ ہے ہی کوئی نہیں ہے, الٹا مذاق اڑا رہا ہے, جی میں صحت کے لیے روزہ رکھتا ہوں, نماز اللہ کے لیے نہیں رکھتا, تو وہ تو کافر ہو چکا ہے نا. اس طریقے سے اگر کسی کا یعنی خامند یا بیوی کافر ہو جائے تو نکاح تو فوراً ہی ختم ہو جائے گا, جب تک وہ توبہ نہ کرے گا. جب یہ توبہ کرے گا نا خامند تو تجدید نکاح کروانی ہوگی دوبارہ سے. اگر ایک غیر مسلم جوڑا مسلمان ہوتا ہے تو دوبارہ ان کو تجدید نکاح نہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی, ایک سوشل بائنڈنگ ہے. البتہ ونس جب کوئی مسلمان ہو گیا, ان میں دونوں میں سے ایک کو مرتد ہو جاتا ہے یا دوسرے مولوی کے پیچھے وہ نماز پڑھ لیتا ہے, تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ پاکستان میں, انڈیا میں. آپ پتہ نہیں انڈیا کی ویڈیو کتنی وائرل ہوئی تھی کہ ایک گاؤں میں وہ مسجد میں بیٹھے دڑا دڑ وہ پڑھا رہے ہیں جناب, تو پتہ چلا جی یہاں پہ کوئی دیوبندی مرا تھا, اس کے جنازے میں جو بریلوی شامل ہوئے تھے تو بریلی شریف سے فتویٰ آیا کہ ان کے سب کے نکاح ٹوٹ گئے. تو بیچارے وہ سارے ایک طرف سے انٹر ہو رہے ہیں اور نکاح پڑھا کے دوسری طرف سے باہر نکل رہے ہیں. تو سر ادھر تو پھر آدھے پاکستان کے نکاح ٹوٹے ہوئے ہیں اگر علماء سے پوچھے تو. سر ہمارے جیل میں بھی ہوا, ایک اہل حدیث عالم تھے, یعنی میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, بات تو میں نے بعد میں سنی. عبد الغفور صاحب جو یہاں پہ آ کے جنہوں نے پہلے دفعہ اہل حدیث کی مسجدیں بنانی شروع کی جہلم شہر میں, وہ بڑے خوش اخلاق تھے. وہ جو ایک ٹپیکل قسم کے وہ ہوتے ہیں نا اہل حدیث, وہ نہیں تھے, اور بڑی سادہ زندگی تھی, یعنی مخالفین بھی ان کی تعریف کرتے تھے. اور جب وہ فوت ہوئے تو ان کے جنازے میں یعنی بریلویوں کے امام بھی شریک ہوئے, بریلوی عوام بھی شریک ہوئی. تو یہاں جو کٹر قسم کے بریلوی علماء تھے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ جس نے نکاح پڑھا نا, جس نے یہ ان کا جنازہ پڑھا اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے. یہ تو جیلم میں بھی ہوا ہے, ہوتا چھپ چھپا کے انہوں نے پڑھا بھی لیا ہو دوبارہ نکاح. سر نکاح اس وقت ٹوٹے گا جب اللہ رسول آخرت کا کوئی انکار کرتے ہیں, یا ضروریات دین میں سے ختم نبوت, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. باقی آپ کے بزرگوں کو ماننے نہ ماننے سے نہ اسلام بنتا ہے نہ بگڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک سوال آیا ہے بھائی کی طرف سے کہ امریکہ کے اندر رہتے ہوئے ہم ہومو سیکشولیٹی یعنی ہم جنس پرستی کو کیسے ہینڈل کریں؟ امریکہ میں رہتے ہوئے ہینڈل کریں, یا پاکستان میں رہتے ہوئے, یا انڈیا میں, یا بنگلہ دیش میں, اور افغانستان تو گڑھ ہے ہومو سیکشولیٹی کا. ہم جنس پرستی بہت زیادہ ہے, ایک المیہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں یہ والے معاملات چل رہے ہیں. جہاں بھی ہینڈل کرنا ہے میرے بھائی, آپ نے علمی دلائل لوگوں کے سامنے رکھنے ہیں. لوگوں کو تو خدا کا تعارف ہی نہیں ہے, آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح کے گناہوں کے حوالے سے انہیں ایجوکیٹ کریں گے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایک بھائی آئے, انہوں نے کہا کہ جی میرا بھائی جی گانے سنتا ہے, اس کو سمجھائیں, تو یہ برا کام کرتا ہے. میں نے کہا جی وہ نماز پڑھتا ہے؟ کہتا ہے نماز تو کبھی نہیں پڑھی. تو میں نے کہا گانے سننے دو اسے, کیا لیتا ہے, وہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. نماز تو کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے. صحیح مسلم 246 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا, آپ اس سے گانے چھڑوانا چاہ رہے ہیں, وہ تو اس سے بڑا جرم کر رہا ہے, کفر اور اسلام والا مسئلہ بنایا ہوا ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو خدا کا تعارف ہی نہیں ہے, ان سے اگر آپ اس طرح کی چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کریں, مورلی بھی ایجوکیٹ کریں,
ان کو بتائیں کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. جانوروں میں بھی اکا دکا کوئی ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, ادروائز وہ بھی میل اور فیمیل کا فرق کرتے ہیں. اور آپ لوگ یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے قرآن و سنت کے بھی خلاف جا رہے ہیں اور ایک سوشل ایتھکس کے بھی خلاف جا رہے ہیں. اور ایک اسلام تو ایک خاندانی نظام کو وجود بخشتا ہے ایک میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے ساتھ. اس ریلیشن شپ کا کوئی فائدہ نہیں, اور الٹیمیٹلی ان چیزوں کے نقصانات ہی ہوتے ہیں. ان کا برتھ ریٹ جا رہا ہے نیگیٹو میں انہی چیزوں کی وجہ سے. ایک وجہ یہ بھی ہے وہ اپنی سیکچول نیڈز دوسرے طریقوں سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے تو انہوں نے آپ کو جناب ویزے لانچ کیے ہوئے ہوتے ہیں, لاٹری ویزے, آ جائیں جی آپ کینیڈا آ جائیں, فلاں جگہ آ جائیں, کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ آبادی بڑھانے میں دنیا میں آپ نے یعنی امامت پہ فائز ہیں مسلمان, ٹھیک ہے, آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے اس کے علاوہ. تو وہ کہتے ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہے اس کام کی ان کو ہم وہاں بلاتے ہیں. گورے کم از کم دیکھیں قدر کرتے ہیں, جس کی جو فیلڈ ہے نا اس کی وہ قدر کرتے ہیں کہ آ جاؤ جی یہ تو ہمارا کام ہے جناب, ساڈا نہیں ہے. اور یہ برکت جو ہے یہ خاندانی نظام کی وجہ سے, اور اس میں صرف ہم نہیں ہیں, ہندو بھی, ان میں بھی خاندانی نظام ہے. یہ ہمارے یعنی ایک ایشیا کا کلچر ہے. چائنا میں بھی ایک پورا خاندانی نظام ہے, اگرچہ وہاں یعنی پہلے تھا ایک سے زیادہ بچے کے اوپر پابندی تھی, اب 2 تک انہوں نے کر دی ہے, لیکن خاندانی نظام ہے, یعنی مادر پدر آزادی نہیں ہے وہاں پہ. باقی یوٹیوب پہ میرا ایک ہومو سیکچولیٹی کے اوپر ایک کلپ ہے, آپ وہ لکھیں گے, اور ایک میرا سیکس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ہے, اس کے کلپس تو ملینز آف لوگوں نے دیکھے, لاکھوں نے, ملینز نے. مسئلہ نمبر 155 155 مسئلہ لکھے تو میرا کلپ کھل جائے گا. ویسے بھی آپ جا کے سیکس, نکاح, اس طرح کا ٹاپک لکھ کے ساتھ میرا نام انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو کلپ کھل جائیں گے انشاءاللہ. شادی کے بعد بیوی کے ماں محرم ہو جاتی ہے, طلاق دینے کے بعد یہ محرم رہے گی یا نامحرم ہو جائے گی؟ وہ ہمیشہ کے لیے محرم ہی رہے گی جی. اب اس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. سورہ نساء جو ہے نا جی, پارہ نمبر 4 کی جو آخری آیت ہے نا, اس میں محرمات ابدیہ کا ذکر ہوا ہے. ہمیشہ کے لیے جو رشتے محرم بنا دیے گئے ہیں, اس میں ایک یہ بھی رشتہ ڈسکس ہوا ہے کہ ایسی عورتیں جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے ہوئے ہو, یعنی وہ مدخولہ ہیں, ایسی عورتوں کی جو مائیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء آیت نمبر 23. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم, تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بہنیں, اور اسی طریقے سے تمہاری خالائیں, یہ سب کی سب حرام کی ہے. اور پھر آگے چلتے چلتے اس میں آتا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَاؤُكُمْ, اور تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں نا وہ بھی تم پہ حرام کر دی گئی ہیں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ, ٹھیک ہے, جن کے ساتھ تمہارا یعنی ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہے. اگر ایک عورت کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوا, نکاح بھی ہو گیا, رخصتی نہیں ہوئی اور کوئی ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوا, اور آپ نے اس سے پہلے اسے طلاق دے دی, تو اب اگر اس کی ماں کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, یعنی وہ اگر بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے. ونس آپ نے اس کے ساتھ صحبت کر لی یعنی انٹرکورس, تو پھر اب آپ اس کی طلاق دیں گے تو اب اس کی ماں بھی ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر حرام ہوگی. تو وہ محرم ہمیشہ کے لیے ہی بن جائے گی جس کے ساتھ آپ کا یعنی ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہے. میں ذرا تھوڑے کنٹرول الفاظ میں بات کرتا ہوں, اس لیے جہاں پہ کوئی زیادہ اس قسم کا ورڈ آتا ہے میں انگلش میں یوز کر لیتا ہوں, اس لیے کہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ اکثر دیکھنے والے غیر شادی شدہ لوگ بھی ہوتے ہیں, اسی لیے میں عموماً جو سیکس سے ریلیٹڈ کوسچنز ہیں نا ان کو میں اسکروٹننگ کر دیتا ہوں کہ یہ ایڈریس نہیں کرنے. ہاں ضمناً بات آ جائے وہ الگ بات, اس کے اوپر میں نے الگ سے لیکچر مسئلہ 155 ریکارڈ کرایا ہے, سیکس سے ریلیٹڈ ڈیٹیل, اور اس کے سٹارٹ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ میری جو ویڈیو ہے یہ مرد و عورت نے اکٹھے بیٹھ کے نہیں دیکھنی, میاں بیوی تو دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بہن بھائی غیر شادی شدہ وہ اکٹھے بیٹھ کے دیکھیں. تو میں نے کہا تھا عورتوں نے دیکھنی ہے وہ الگ سے دیکھیں, مردوں نے دیکھنی ہے وہ الگ سے دیکھیں, کمبائنڈ گیدرنگ میں فیملی کے اندر بیٹھ کے وہ ویڈیو نہ دیکھیں. وہ اسپیشلی میں نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے, اور وہ ایک ہی لیکچر ہے, اس کے کلپ ملینز آف پیپل تک پہنچے, کیونکہ یہ چیزیں یعنی ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے, اور بڑے کنٹرول الفاظ میں قرآن حکیم میں بھی چیزیں جو ہے وہ اس طرح کی بڑے یعنی ایک طریقے سے بیان ہوئی ہوتی ہیں, تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ یعنی معاشرے کی وہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کو اس طریقے سے بیان کریں. شرعی لحاظ سے حق مہر کتنا مقرر کرنا چاہیے؟
شریعت نے حق مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے جی، جتنا مرضی ہو آپ، یعنی ہزاروں تولے سونا بھی رکھ سکتے ہیں. اور یہ جو 32 روپے 8 آنے اور پتہ نہیں کون کون سے بنائے ہوئے ہیں، اللہ معافی دی، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے بنائے ہیں. قرآن حکیم میں سورہ نساء کے اندر آتا ہے کہ اگر تم نے سونا چاندی کا ڈھیر بھی دیا ہوا ہے نا کسی عورت کو حق مہر میں، جب اس کو طلاق دو تو واپس نہ لو. سونا چاندی کا ڈھیر یعنی کروڑوں روپے آج کے، یہ بھی حق مہر ہو سکتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ مشکات میں جائیں نا، دوسری جلد میں ایک چیپٹر ہے کتاب النکاح، کتاب النکاح چیپٹر، اس میں مشکات میں صحیح مسلم کے والے سے آپ کو حدیث مل جائے گی. مہر والا پورا چیپٹر ہے کتاب النکاح کے اندر، کہ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا جو، نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کا جو حق مہر ہے نا وہ رکھا ہوا تھا 12.5 اوقیہ، 12.5 اوقیہ، اور ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتا تھا. تو 12.5 اوقیہ کتنے بنے؟ 500 درہم. نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے اپنے بیویوں کا حق مہر کتنا رکھا؟ 500 درہم. کیلکولیٹ کرنا پھر میں تو پیرا تھلو زمین نکلے گی. 500 درہم. درہم جو ہے نا اس وقت چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور سونے کا سکہ ہوتا تھا دینار. 20 درہم جو ہے نا جی یہ بنتے تھے 200، یعنی 20 دینار 200 درہم بنتے تھے. 200 درہم یعنی 200 چاندی کے کوائن ہوں، ان کی ورتھ اور 20 سونے کے کوائنز کی ورتھ برابر ہوتی تھی. میں نے زکوٰۃ والے لیکچر میں مسئلہ 95B میں بتایا. 20 دینار پہ آدھا دینار زکوٰۃ ہوتی تھی. 20 دینار آج کا بنتا ہے 7.5 تولے سونا، اور 200 درہم بنتے تھے 52.5 تولے چاندی. آج والی نہیں، آج صرف سونا ہی چلے گا، چاندی تو اب ڈی ویلیو ہو چکی ہے نا. اس زمانے میں 52.5 تولے چاندی 7.5 تولے سونے کے برابر تھی. تو 200 درہم برابر ہوتے تھے 20 دینار کے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یعنی ایک دینار میں 20 درہم ہوا کرتے تھے. اب 500 درہم کتنے بنے؟ 7.5 تولے سونا ملٹی پلائڈ بائی 12.5 2.5 2.5 کریں گے نا، یہ تقریباً جناب 19 تولے سونا بنتا ہے. تو آج تک کتنا بنا؟ 10 لاکھ سے زیادہ سر شرعی حق مہر بنتا ہے. یہ آپ کے بابوں نے آپ کو غلط پڑھایا، انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا، یہ بابوں میں ہے 32 روپے 8 آنے. کتابوں میں صحیح مسلم میں 19.25 تولے سونا 500 درہم بنتا ہے آپ کا یہ حق مہر. 10 لاکھ روپیہ یہ نبی علیہ السلام نے بیویوں کو رکھا ہوا تھا. کاموں کوئی کرنا چاہے اس کی مرضی، آپ پابند نہیں کر سکتے اس کو. وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ کو غریب آدمی تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، قرآن پڑھنے کے عوض ہی نکاح کر دیا. تو سر وہ عورت بھی راضی تھی نا، وہ بھی تو بیچاری غریب تھی نا، وہ معاملہ الگ ہے. تو اس لیے حق مہر کی کوئی، قرآن میں تو آیا جب قرآن میں آیا کہ ڈھیر آپ نے سونا چاندی کے ڈھیر بھی دیے ہوں تو واپس نہ لو. تو سر ڈھیر تو پھر میں تو آپ کو صرف یعنی آپ کو 19 تولے سونے کی بات کر رہا ہوں، تو آپ تو 19,000 تولہ بھی دے دیں تو وہ بھی جائز ہے. اپنے سٹیٹس کے مطابق رکھوانا چاہیے حق مہر. یہ یعنی لوگ عیب سمجھتے ہیں اس چیز کو نا، حق مہر کو زیادہ لکھوا دیا جی، وہ دیکھو جی زیادہ لکھوا دیتا ہے، گھٹ ہونا چاہیے تھا. اور بعض لوگ زیادہ اس لیے بھی لکھواتے ہیں تاکہ طلاق نہ ہو، طلاق پھر بھی اور جانی ہوتی ہے. تو یہ دونوں طرف ایکسٹریم رویے ہیں. حق مہر کا چیپٹر مشکات میں پڑھ لیں تو اس کے اندر کوئی یعنی ایک بتائی نہیں گئی ہے کہ آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے، جتنا مرضی ہو. ٹھیک ہو گیا.